مقامی برادری کے پاسٹر صاحبان اور ممبران کو خوش آمدید کہتے ہیں، جن کی امید آسمان کی بادشاہی اور ابدی زندگی میں ہے۔ میں لی چن گن ہوں، شنچن جی کے 12 قبیلوں سے تعلق رکھنے والا ایک سینٹر انسٹرکٹر، جسے شماؤن قبیلے کے رہنما نے سکھایا تھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما کو شنچن جی کے رہنما لی مین ہی نے سکھایا تھا۔ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی سیمینار پر شنچن جی کی گواہی میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج ابتدائی سبق نمبر 18 ہے، جس کا موضوع تمثیلی موت اور قیامت ہے۔ اس وقت ہم یہ جانیں گے کہ بائبل میں روحانی قیامت کا حقیقی مطلب کیا ہے اور قیامت پر کیسا ایمان آج کے دور میں کلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ مجھے یقین ہے کہ آج کے سیمینار میں شرکت کرنے والے کچھ پادری صاحبان یہ جانتے ہیں، جبکہ کچھ پادری صاحبان اچھی طرح سے نہیں جانتے ہوں گے۔ میں شکر گزار ہوں گا اگر آپ بائبل کے مطابق جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے غور سے سنیں گے۔ بائبل میں موت اور جی اٹھنے کی 2 قسمیں ہیں، جسمانی اور روحانی۔ یوحنا کے 12 باب میں تقریباً 2000 سال پہلے لازر جسمانی طور پر مر گیا تھا اور یسوع کے ذریعے زندہ کیا گیا تھا۔ اس وقت موت اور دوبارہ زندہ ہونا جسمانی موت اور جسمانی قیامت تھی۔ آج اس سبق میں ہم روحانی موت اور قیامت کو دیکھیں گے، جس کی وضاحت جسمانی موت اور قیامت کے ذریعے کی گئی ہے۔ ایک شخص جو جسمانی طور پہ سانس نہیں لے رہا، وہ جسمانی طور پر مر چکا ہے، اور وہ جگہ جہاں مردے دفن کیے جاتے ہیں اس جگہ کو قبر کہتے ہیں۔ البتہ اگر مردوں کو زندہ کیا جائے اور وہ قبر سے نکل آئیں تو اسے قیامت کہتے ہیں۔ آج ہم زندگی کے دم، موت، قبر اور قیامت کے روحانی معنیوں پر ایک نظر ڈالیں گے، جن کا موازنہ ان جسمانی خصوصیات کے ذریعے کیا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس تمثیل کے جواب کو دے کر شروع کریں، جس کو ہم آج سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ایک شخص میں جسم، روح اور جان ہوتی ہے، اور انسان کے اندر جان، روح اور جسم ایک ہو جاتے ہیں۔ یسوع نے متی 10 باب اس کی 28 تا 30 آیات میں کہا، جو بدن کو قتل کرتے ہیں اور روح کو قتل نہیں کر سکتے، ان سے نہ ڈرو۔ لہذا جسم مار سکتا ہے یا مر سکتا ہے، تاہم یہ صرف خدا ہے جو روح کو تباہ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آج ہم جس تمثیلی موت کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کسی ایسے شخص کے جسم کی طرف اشارہ نہیں کرتا جو مر گیا، بلکہ اس شخص کا حوالہ دے رہا ہے جس کی روح مر چکی ہے۔ جب روح مر جاتی ہے تو انسان ایک خالی جسم کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت میں یسوع نے کہا کہ اس کا کلام روح ہے اور وہ زندگی بھی ہے۔ یوحنا 1 باب اس کی پہلی 4 آیات میں لکھا ہے کہ ابتدا کا کلام خدا روشنی اور زندگی ہے۔ وہ لوگ جن کے پاس بائبل کے مطابق زندگی کا کلام نہیں ہے، وہ ایک مردہ شخص کی مانند ہے، کیونکہ وہ روح میں مردہ ہے، ان کی روح مردہ ہے۔ اس طرح تمثیلی موت سے مراد وہ حالت ہے جب کسی شخص میں زندگی کا کلام موجود نہیں ہوتا، اور قیامت کی تمثیل زندگی کے کلام کے ذریعے روح کے جی اٹھنے کو کہتے ہیں، روح کی قیامت کو کہتے ہیں۔ روحانی طور پہ روح مردہ جھوٹا کلام سننے سے ہوتی ہے، جو کہ ایک ایسی جگہ سے آتا ہے جو قبر کی طرح ہے، جو کہ جھوٹ کی تنظیم ہے۔ میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ ایسا جواب کلام کے ذریعے کیوں آیا، لیکن پہلے آئیے یوحنا 5 باب اس کی 29ویں آیت میں درج تمثیل کو پڑھیں۔
جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے. آمین. جیسا ہم نے یوحنا 5 باب اس کی 29ویں آیت میں پڑھا، جنہوں نے نیکی کی ہے وہ جینے کے لیے اٹھیں گے، اور جنہوں نے برائی کی ہے وہ سزا کے لیے اٹھیں گے. آپ کس قسم کی قیامت میں حصہ لینا پسند کریں گے؟ جی ہاں، یقیناً ہم زندگی کی قیامت میں حصہ لینا چاہتے ہیں. پھر ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. بائبل اچھے اور برے کے بارے میں اچھی طرح گواہی دیتی ہے. اس سیمینار کے ذریعے مجھے امید ہے کہ آپ اچھے برے کی تمیز کر سکیں گے اور زندگی کی قیامت میں حصہ لے سکیں گے. موت کو سمجھنے کے لیے آئیے پہلے زندگی کے دم کی تمثیل کو دیکھتے ہیں. آپ کے خیال میں زندگی کے دم کا صحیح مطلب کیا ہے؟ اس کا حقیقی مطلب کیا ہے؟ زندگی کے تمثیلی دم سے مراد زندگی کا کلام ہے. اب آئیے زندگی کے دم کی جسمانی خصوصیات کو دیکھ کر اسے سمجھتے ہیں. چینی حروف میں زندگی کے دم کا توانائی کے طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے، ایسی توانائی جو زندگی دیتی ہے. پھر وہ شخص جس میں دم نہ ہو وہ مردہ ہے. اگر یہ جسمانی زندگی ہے جو ہمارے جسمانی جسموں کو زندگی بخشتی ہے، تو وہ کون سی روحانی زندگی ہے جو ہماری روح کو اور ہماری جان کو زندگی بخشتی ہے؟ آئیے یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں. زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہیں. آمین. جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے. یوحنا 6 باب اس کی 63 آیت میں یسوع نے کہا، زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں. جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہے. لہذا زندگی کا روحانی دم جو ہماری روح کو زندگی بخشتا ہے وہ خدا کا کلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے کلام کو سننا ہماری روح کو زندگی بخشے گا. آئیے بائبل کے کلام کے ذریعے تھوڑا اور دیکھتے ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے، اور خداوند خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا. اگر خدا نے حقیقت میں انسان کو لفظی مٹی سے بنایا اور لفظی دم اس کے نتنوں میں پھونکا، تو کیا یہ نہیں کہنا چاہیے تھا کہ انسان جسم بن گیا؟ تاہم پیدائش 2 باب اس کی 7ویں آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک جیتی جان بن گیا، یعنی اس کی روح زندہ ہو گئی. پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ زندگی کا دم وہ توانائی ہے جو روح کو زندگی دیتی ہے، جسم کو نہیں. تو وہ کیا ہے جو ہماری روح کو زندگی بخشتا ہے؟ آئیے یوحنا 1 باب اس کی پہلی 4 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا. یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی. اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. آمین. جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے. یوحنا 1 باب اس کی پہلی 4 آیات کے کلام کو دیکھتے ہوئے لکھا ہے کہ ابتدا میں کلام خدا تھا. چونکہ کلام خدا ہے، اگر کلام ہمارے ساتھ ہے تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ بھی لکھا ہے کہ کلام میں زندگی ہے. پھر کلام زندگی کے دم کی طرح ہے جو ہماری روح کو زندگی بخشتا ہے.
جس طرح آسمان سے روشنی، بارش اور ہوا کے ذریعے تمام چیزوں کو زندگی ملتی ہے، اسی طرح ہم خدا کے کلام کے ذریعے اپنی روح میں زندگی پاتے ہیں۔ یوحنا 17 باب اس کی 8ویں آیت کے مطابق پہلی آمد پر یسوع نے وہ کلام کہا جو اسے خدا کی طرف سے موصول ہوا تھا، اور اس طرح یسوع نے جو کلام دیا تھا وہ زندگی کے دم کی طرح تھا جو ایک شخص کی روح کو بچا سکتا تھا۔ دوسری آمد پر ہم زندگی کا یہ کلام کس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں؟ مکاشفہ 10 باب میں نئے یوحنا کا ظہور ہے، غالب آنے والا جو ایک فرشتہ کے ذریعے کھلی کتاب حاصل کرتا ہے اور اسے کھا جاتا ہے۔ اس طرح دوسری آمد کے وقت وعدہ شدہ چرواہا، غالب آنے والا وہ ہے جو کھلی کتاب حاصل کرتا ہے جو زندگی کے دم کی مانند ہے، اور وہ کلام جو وہ فراہم کرتا ہے وہ زندگی کا دم بن جائے گا جو ہماری روح کو بچاتا ہے۔ 2000 سال پہلے شاگردوں کو یسوع کے منہ سے نکلے ہوئے کلام سے روحانی زندگی ملی، اور اس طرح ان روحوں کو زندگی ملی۔ میں امید کرتا ہوں کہ تمام پادری صاحبان اور کلیسیا کے اراکین جو آج سیمینار سن رہے ہیں، اس آن لائن سیمینار کے ذریعے خدا کی روحانی زندگی حاصل کریں گے اور خدا کے ساتھ رہیں گے۔ دوسرا، آئیے روحانی موت کو دیکھیں جو تمثیلی طور پر جسمانی موت کے ذریعے ظاہر کی گئی ہے۔ جسمانی موت جسم کی موت ہے کیونکہ اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہے۔ ایک پرانی کہاوت ہے کہ مردے بولتے نہیں۔ اگر مردے سے پوچھا جائے کہ تمہاری امید کیا ہے تو کیا وہ جواب دیں گے؟ یہ درست ہے کہ وہ جواب نہیں دیں گے، یقینی طور پر جواب نہیں دیں گے۔ نہ صرف مردے بولتے نہیں بلکہ ان کے جسم میں کوئی احساس نہیں ہوتا اور انہیں اس طرح سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک شخص جس کی روح مر چکی ہے، اس کے دل میں کوئی احساس یا امید نہیں ہوگی۔ موت کی تمثیل کیا ہے؟ موت کی تمثیل ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کے اندر زندگی کا کلام موجود نہیں ہوتا۔ جس طرح سے وہ شخص جس میں لفظی زندگی نہیں ہوتی وہ جسمانی طور پر مردہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح جس کے اندر زندگی کا روحانی دم نہیں ہوتا یعنی کلام نہیں ہوتا، وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، حالانکہ ان کا جسم جسمانی طور پر زندہ ہوتا ہے۔ اب آئیے پیدائش 2 باب اس کی 17 آیت کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ خدا نے آدم سے وعدہ کیا کہ تم باغ کے کسی بھی درخت کا پھل کھا سکتے ہو، لیکن باغ کے بیچ میں نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل نہ کھانا، کیونکہ جب تم اسے کھاؤ گے تو یقیناً مر جاؤ گے۔ تاہم اگر ہم پیدائش 3 باب اس کی پہلی 6 آیات کے کلام پر ایک نظر ڈالیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حوا نے سانپ کے فریب کے ذریعے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا، اور آدم نے بھی حوا کے فریب سے نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا۔ حالانکہ خدا نے آدم کو بتایا تھا کہ اگر وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھائے گا تو وہ ضرور مارا جائے گا، لیکن آدم مرا نہیں بلکہ 930 سال کی لمبی عمر تک زندگی گزارتا رہا۔ خدا نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس دن ضرور مرے گا جس دن وہ نیک و بد کی پہچان کے درخت کے پھل کو کھائے گا۔ لیکن آدم کو کیا ہوا جس سے 930 سال کی عمر تک زندہ رہنے کا موقع ملا؟ حزقیل 18 باب اس کی 4 آیت میں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ خدا کے ساتھ عہد کو توڑ کر مر جائے گی۔ آدم گناہ گار ہوا اور اس طرح اس کی روح مر گئی۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے؟
آدم ایک زندہ روح کے ساتھ تھا جو خدا کی زندگی کے دم سے پیدا ہوا تھا اور وہ ابدی زندگی گزارنے کے قابل تھا، تاہم اس نے خدا کے ساتھ عہد توڑا اور نیک و بد کی پہچان کے درخت کا پھل کھایا۔ ایک گناہ کے نتیجہ میں اس کی روح مر گئی، اسی کو ہم روحانی موت کہتے ہیں۔ آدم کی روح مر گئی اور اس کے بعد اس کا جسم بھی مر گیا۔ مجھے امید ہے کہ ہم بھی اس کو اپنے لیے ایک آئینے اور ایک انتباہ کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم ان وعدوں کا ادراک کر سکیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے اور ہم خدا کے ساتھ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے قابل ہو سکیں۔ اس کے علاوہ متی 8 باب اس کی 21 تا 22 آیات میں یسوع کے پاس اس کا ایک شاگرد آتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ کیا وہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کر سکتا ہے جو مر گیا ہے؟ تب یسوع نے کہا، مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دو اور تم میرے پیچھے چلو۔ لیکن مردہ کسی مردے کو کیسے دفنا سکتا ہے؟ سب سے پہلے مرنے والے کون ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور وہ کون سا مردہ ہے جس کو دفن کیا جانا ہے؟ یہ ایک پیغام تھا کہ یروشلم کے لوگ جن کا جسم تو زندہ تھا لیکن ان کی روحیں مردہ تھیں، کیونکہ ان کے پاس وہ کلام نہیں تھا جو زندگی کے دم کی مانند تھا۔ ایسے لوگ انہی کی مانند ہیں جو مردے کو دفناتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی ان الفاظ کو غلط سمجھے اور سوچے کہ یسوع ایک جاہل شخص ہے جس میں شاگرد کے والد کے لیے کوئی ہمدردی نہیں، اسے اپنے باپ کو دفن کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یسوع کو ڈر تھا کہ یروشلم کے لوگ جن کی روحیں مر چکی تھیں، ان کا کلام سن کر اس کے شاگرد کی روح بھی مر جائے گی۔ اگر ہم اس تمثیل کو نہیں سمجھتے تو ہم بائبل کو غلط طور پر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح مجھے پوری امید ہے کہ تمام پاسٹر صاحبان اور جماعت کے اراکین جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اس سیمینار کے ذریعے اس تمثیل اور خدا اور یسوع کے دل کو پوری طرح اچھے طور پر سمجھ سکیں گے۔ اب میں موت کی تمثیل ترتیب دوں گا۔ جس طرح ایک جسم مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے اگر جسمانی زندگی نہ ہو، اسی طرح کلام یعنی روحانی زندگی کے بغیر انسان کی روح روحانی قبر میں جاتی ہے، کیونکہ وہ روحانی طور پر مردہ ہے۔ مرکز 12 باب اس کی 27ویں آیت کے مطابق یہ لکھا ہے کہ خدا مردوں کا خدا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے، لہٰذا وہ جو روح میں مردہ ہیں وہ خدا کے لوگ نہیں سمجھے جاتے، اور اس کے نتیجے میں وہ آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ پھر کیا ہمیں بائبل کے آئینے میں اپنے آپ پر غور نہیں کرنا چاہیے کہ ہم خدا کی نظر میں زندہ ہیں یا مردہ؟ مجھے پوری امید ہے کہ ہم سب خدا کے کلام کے ذریعے جو زندگی کے دم کی مانند ہے پوری سمجھ کے ساتھ آسمان کی بادشاہی تک پہنچ سکتے ہیں۔ تیسرا، آئیے روحانی قبر کے معنی کو دیکھتے ہیں جسے تمثیلی طور پر جسمانی قبر کے طور پر ظاہر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے آئیے قبروں کی خصوصیات کو دیکھیں۔ جسمانی قبر یا مقبرہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مردہ جسم کو دفن کیا جاتا ہے، اور روحانی قبر وہ جگہ ہے جہاں مردہ روحوں کو دفن کیا جاتا ہے۔ اگر کسی شخص کی روح میں زندگی کا دم نہیں یعنی زندگی کا کلام نہیں ہے تو خدا اس شخص کے ساتھ نہیں ہو سکتا، اور اس طرح وہ روح خدا کی نظر میں مردہ سمجھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ چونکہ مردہ روح جسم کے اندر دفن ہوتی ہے تو کیا وہ جسم قبر کی طرح نہیں بن جاتا؟ اس کے علاوہ جھوٹ کی ایک ایسی تنظیم جس میں مردہ روح والے لوگ جمع ہوتے ہیں اسے بھی قبر کہا جا سکتا ہے۔ آئیے بائبل کے ذریعے جانچتے ہیں اور رومیو 3 باب اس کی 13ویں آیت کو پڑھتے ہیں۔
ان کا گلا کھلی ہوئی قبر ہے، انہوں نے اپنی زبانوں سے فریب دیا، ان کے ہونٹوں میں سانپوں کا زہر ہے۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ رومیو 3 باب اس کی 13ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جو لوگ خدا کی تلاش نہیں کرتے اور کلام کو نہیں سمجھتے ان کے گلے کھلی قبروں کی طرح ہوتے ہیں۔ چونکہ زندگی کا کلام نہ سمجھنے والوں کے گلے سے جھوٹ کی باتیں نکلتی ہیں، ان کے منہ سے جھوٹ کی باتیں نکلتی ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی روحوں کو قتل کر رہے ہیں؟ لہٰذا جسم کے زندہ ہونے کے باوجود جو خدا کی روح نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جنہوں نے زندگی کے کلام کو نہیں سمجھا، اور جب ان کی روح مر جاتی ہے تو ان کا جسم روحانی قبر بن جاتا ہے۔ جسم کو روحانی قبر بننے سے بچانے کے لیے ہماری روح کو خدا کے کلام کو حاصل کر کے زندہ روح بننا چاہیے۔ اگر خدا کی روح نکل جائے اور مردہ روح پر مشتمل جسم روحانی قبر کی مانند ہو تو جس جگہ مردہ روحیں جمع ہوتی ہیں اسے بھی قبر کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے متی 23 باب اس کی 27ویں آیت کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ متی 23 باب اس کی 27ویں آیت۔ اے ریاکارو، فقیو اور فریسیو، تم پر افسوس کہ تم سفیدی پھیری ہوئی قبروں کی مانند ہو، جو اوپر سے تو خوبصورت دکھائی دیتی ہیں مگر اندر مردوں کی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہیں۔ جی ہاں، آپ نے اچھی طرح پڑھا ہے۔ متی 23 باب میں یسوع نے 7 بار افسوس کا اظہار کیا اور منافق فریسیوں اور شرع کے عالموں کو سفیدی پھری ہوئی قبریں کہا۔ فریسی اور شرع کے عالم شیطان کے جھوٹے چرواہے تھے اور ان میں خدا کے کلام کی زندگی کا روحانی دم موجود نہیں تھا۔ پہلی آمد کے وقت یہودی جن کو فریسیوں اور شریعت کے اساتذہ نے شیطان کے جھوٹ کے ساتھ سکھایا اور پالا، روحانی طور پر مر چکے تھے۔ لوکا 11 باب اس کی 44ویں آیت میں لکھا ہے کہ فریسی بے نشان قبریں تھیں۔ متی 23 باب اس کی 33ویں آیت میں یسوع نے کہا کہ فریسی اور شریعت کے اساتذہ افعی کے بچے اور سانپ تھے، اور اس طرح وہ روحانی قبروں کی حقیقت تھے جنہوں نے پہلی آمد میں چنے ہوئے لوگوں کی روحوں کو جھوٹ کے ساتھ جو زہر کی طرح تھا مار ڈالا۔ یہاں تک کہ اگر ایک چرچ ظاہر ہوتا ہے جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے اور وہ خدا پر یقین کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، ظاہری طور پر خدا کی عبادت اور ہدیے گزرانتا ہے، لیکن وہاں زندگی کا کلام نہیں ہے اور اس کی بجائے جھوٹا کلام بولا جاتا ہے، تو پھر حقیقت میں وہ کلیسیا محض ایک روحانی قبر کی مانند ہے جو مردہ روحوں سے بھری ہوئی ہے۔ کیا ہمیں صحیح طور پر نہیں جاننا چاہیے ہم جس جگہ سے تعلق رکھتے ہیں کیا وہ زندگی کے کلام کے ساتھ ہے یا زندگی کے کلام کے بغیر؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ اگر یہ ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی زندگی کی باتوں کے علاوہ جھوٹ کے الفاظ سکھائے جا رہے ہیں تو ہمیں اپنی قبر کو کھول کر وہاں سے نکلنا پڑے گا۔ سیمینار کے ذریعے مجھے پوری امید ہے کہ آپ خدا کے کلام کی زندگی کو پوری طرح سمجھیں گے جو خدا کی طرف سے ہے، اور آسمان اور ابدی زندگی میں شرکت کریں گے اور آسمان اور ابدی زندگی میں داخل ہوں گے۔ خلاصہ یہ کہ جس طرح ایک جسمانی قبر ایک ایسی جگہ ہے جہاں مردوں کو دفن کیا جاتا ہے، اسی طرح روحانی قبر ایک جسم ہے جہاں سے خدا کی روح چلی جاتی ہے، اور مزید یہ کہ یہ جھوٹ کی ایک تنظیم کی نمائندگی کرتی ہے جس میں مردہ روحیں دفن ہوتی ہیں۔ اس کے بعد آئیے چوتھی تمثیلی قیامت کو دیکھتے ہیں، لیکن پہلے اس کے معنی اور قیامت کی مختلف اقسام پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ قیامت کا مطلب ہے دوبارہ زندہ ہونا۔ بائبل میں قیامت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک جسمانی قیامت ہے جس میں مردہ جسم جسمانی طور پر جی اٹھتا ہے، لیکن روحانی قیامت بھی ہے جس میں جسم زندہ ہے
لیکن اس کے اندر کی مردہ روح زندہ ہوتی ہے۔ تقریباً 2000 سال پہلے یسوع خدا کے بیٹے کے طور پر آئے اور بہت سے معجزات دکھائے۔ ان میں سے ایک معجزہ یوحنا 11 باب میں لازر کو جسمانی طور پر موت سے زندہ کرنے کا معجزہ تھا۔ تاہم آج ہم جس چیز پر غور کرنے جا رہے ہیں وہ جسمانی قیامت کے بارے میں نہیں ہے بلکہ روحانی قیامت کے بارے میں ہے۔ جو کچھ ہم نے پہلے سیکھا ہے اسے دوبارہ ترتیب دینے سے روحانی قیامت کے معنی کو آسانی سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تمثیلی موت کا مطلب ہے زندگی کے دم یعنی زندگی کے کلام کے بغیر کسی شخص کی روح کی موت۔ روحانی جی اٹھنے کا حقیقی مفہوم کیا ہے جو تمثیلی طور پر جسمانی قیامت سے ظاہر ہوتا ہے؟ جی ہاں، یہ تب ہوتا ہے جب جسم اور روح دوبارہ زندہ ہو جاتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ تب ہوتا ہے جب روح زندگی کے کلام سے دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اور جس طرح ایک جسمانی قبر جسمانی جسم کے زندہ ہونے کے لیے کھلتی ہے، اسی طرح روحانی قیامت روحانی قبر سے نکلنا ہے جو جھوٹ کی تنظیم ہے۔ آئیے ہم بائبل کے ذریعے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خدا نے پرانے اور نئے عہد ناموں میں پیشن گوئی کی تھی کہ ایک روحانی قیامت برپا ہوگی۔ پہلے آئیے پرانے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کو دیکھتے ہیں جہاں پہ ان کے بارے میں پیشن گوئی کی گئی ہے۔ حزقیل 37 باب اس کی پہلی 14 آیات میں درج کلام کے مطابق خدا نے حزقیل کو ایک رویا دکھائی جہاں ہڈیوں سے بھری ایک وادی تھی۔ اب آئیے حزقیل 37 باب اس کی پہلی 6 آیات کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ خدا ان کا ہاتھ مجھ پر تھا اور اس نے مجھے اپنی روح میں اٹھا لیا اور اس وادی میں جو ہڈیوں سے پر تھی مجھے اتار دیا اور مجھے ان کے آس پاس چوگرد پھرایا اور دیکھ وہ وادی کے میدان میں بکثرت اور نہایت سوکھی تھی اور اس نے مجھے فرمایا اے آدم زاد کیا یہ ہڈیاں زندہ ہو سکتی ہیں؟ میں نے جواب دیا اے خداوند خدا تو ہی جانتا ہے۔ پھر اس نے مجھے فرمایا تو ان ہڈیوں پر نبوت کر اور ان سے کہہ اے سوکھی ہڈیوں خداوند کا کلام سنو۔ خداوند خدا ان ہڈیوں کو یوں فرماتا ہے کہ میں تمہارے اندر روح ڈالوں گا اور تم زندہ ہو جاؤ گی اور تم پر نسیں پھیلاؤں گا اور گوشت چڑھاؤں گا اور تم کو چمڑا پہناؤں گا اور تم میں دم پھونکوں گا اور تم زندہ ہوگی اور جانو گی کہ میں خداوند ہوں۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ حزقیل 37 باب کا کلام تقریباً 2600 سال پہلے حزقیل نبی کے ذریعے تحریر کی گئی پیشن گویاں تھیں جو تحریر ہونے کے تقریباً 600 سال بعد یسوع کی پہلی آمد پر پوری ہوئیں۔ پہلی 10 آیات میں لکھا ہے کہ خداوند کی روح حزقیل پر نازل ہوئی اور اس نے حزقیل کو وادی کے بیچ میں رکھا جہاں بہت سی ہڈیاں تھیں جو کہ خشک تھیں۔ وادی کے وسط میں بہت سی ہڈیوں کا مطلب ہے کہ قبروں کے اندر بہت سے مردے تھے۔ خدا نے حزقیل کو ابن آدم بلایا اور اس سے کہا کہ ان میں زندگی کا دم پھونکنے کی پیشن گوئی کرے۔ حزقیل نے دم پھونکنے کی نبوت کی اور زندگی کا دم ان میں داخل ہوا اور وہ زندہ ہو گئے۔ آیات 11 تا 14 کے مطابق یہ ہڈیاں اسرائیل کے پورے گھرانے کی نمائندگی کرتی تھیں۔ کیا یہ خوفناک واقعہ نہ ہوتا اگر حزقیل کی پیشن گوئی پہلی آمد پر پوری ہونے کے وقت لفظی طور پر تمام بنی اسرائیل ہڈیاں بن جاتے، اور یہ ہڈیاں کہتی ہیں کہ ان کی ہڈیاں سوکھ گئی ہیں اور انہیں کوئی امید نہیں ہے۔ اگر یہ سب لفظی طور پہ ہوتا تو یہ ہڈیاں کیسے بول سکتی تھیں؟ حزقیل کی کتاب پیشن گوئیوں کی کتاب ہے، اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ پیشن گوئیوں کی کتاب تمثیلوں میں لکھی جاتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں
یہ ہڈیاں مردہ جسموں کی طرف اشارہ نہیں کر رہی بلکہ روحانی طور پر مردہ ہیں، اور ان ہڈیوں پر زندگی کے دم کی پیشن گوئی کر کے مردہ روحیں زندہ ہو رہی ہیں، جو کہ ان ہڈیوں کے لیے خدا کا کلام ہے۔ آئیے حزقیل 37 باب کے مواد کا خلاصہ چند تصاویر کے ساتھ کرتے ہیں۔ حزقیل 37 باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ وادی ہڈیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اس جگہ کو ہڈیوں سے بھری قبر سمجھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تب خدا نے حزقیل کو ابن آدم بلایا اور اس سے زندگی کے دم کی نبوت کروائی، اور وہ ہڈیاں زندہ ہو گئیں، ان کی قبریں کھل گئیں، اور وہ باہر نکل کر اسرائیل کے ملک میں داخل ہوئے۔ یہ موت سے زندگی کی طرف قیامت ہے۔ حزقیل کی کتاب میں کی گئی یہ پیشن گوئی 600 سال بعد یسوع کی پہلی آمد پر پوری ہوئی۔ اب آئیے یوحنا 5 باب اس کی 24 تا 29 آیات کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ یوحنا 5 باب اس کی 24 تا 29 آیات۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ وقت آتا ہے، بلکہ ابھی ہے، کہ مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ جیئیں گے، کیونکہ جس طرح باپ اپنے آپ میں زندگی رکھتا ہے، اسی طرح اس نے بیٹے کو بھی یہ بخشا کہ اپنے آپ میں زندگی رکھے، بلکہ اسے عدالت کرنے کا بھی اختیار بخشا، اس لیے کہ وہ آدم زاد ہے۔ اس سے تعجب نہ کرو، کیونکہ وہ وقت آتا ہے کہ جتنے قبروں میں ہیں اس کی آواز سن کر نکلیں گے، جنہوں نے نیکی کی ہے زندگی کی قیامت کے واسطے، اور جنہوں نے بدی کی ہے سزا کی قیامت کے واسطے۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ یوحنا 5 باب اس کی 25ویں آیت میں یسوع نے کہا وہ وقت آنے والا ہے، بلکہ اب ہے، جب مردے خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے، اور جو سنیں گے وہ زندہ ہوں گے۔ اس وقت مرنے والے کون تھے جنہوں نے یسوع خدا کے بیٹے کا کلام سنا؟ 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ ایک وقت آنے والا ہے جب وہ سب جو اپنی قبروں میں ہیں اس کی آواز سنیں گے۔ تو کیا یسوع نے 2000 سال پہلے ایک قبرستان میں اس کلام کی گواہی دی؟ نہیں، یسوع کو سننے والے یہودی تھے جنہیں روحانی طور پر مردہ سمجھا جاتا ہے، جیسا کہ لکھا ہے جو خدا کے بیٹے کی آواز سنیں گے وہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ ان کی روحیں تھیں جو خدا کے کلام کو سننے کے بعد، جو زندگی کے دم کی طرح ہے، دوبارہ زندہ ہوئیں۔ متی 23 باب اس کی 2 آیت کے مطابق یہ لکھا ہے کہ فریسی اور شریعت کے اساتذہ موسیٰ کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ چونکہ شریعت کے اساتذہ اور فریسی جو جھوٹے چرواہے تھے، یہودیت کے انچارج تھے، پہلی آمد پر بنی اسرائیل کی روحیں شریعت کے اساتذہ اور فریسیوں کے جھوٹ کی وجہ سے مر گئیں۔ پس کیا شریعت کے اساتذہ اور فریسیوں کی تنظیم پہلی آمد پر قبروں کی حقیقت نہیں ہوگی؟ دوسری طرف خدا نے زندگی کے کلام کی نبوت کی، جو کہ یسوع کے ذریعے زندگی کے دم کی طرح ہے۔ پہلی آمد پر کیا وہ لوگ جو یسوع کے ذریعے کلام کو سمجھتے ہیں، جس طرح 12 شاگرد، ان 12 شاگردوں کی طرح وہ فریسیوں اور صدوقیوں کی تنظیم سے، جو کہ ایک قبر کی مانند ہے، جو فریسیوں اور صدوقیوں کی تنظیم ہے اس کا موازنہ ایک قبر سے کیا گیا ہے، تو وہ لوگ خاص طور پہ جو شاگرد تھے وہ اس قبر سے نکل کر یسوع کے پاس نہیں آئے تھے۔ سو یہ روحانی قیامت ہے، موت سے زندگی کی طرف آنا، قبر سے نکلنا، اسے روحانی قیامت کہا جاتا ہے۔ مزید برآں تمام اسرائیل کا قبر سے نکلنا اور اسرائیل میں داخل ہونا یسوع اور اس کے شاگردوں سے بنے نئے روحانی اسرائیل کی طرف اشارہ نہیں کر رہا،
بلکہ جسمانی اسرائیل کی طرف اشارہ ہے۔ ٹھیک ہے، پہلی آمد پر زندگی حاصل کرنے کے لیے اور روح کی زندگی کے لیے انہیں یسوع کے پاس آنا پڑا۔ اسی طرح حزقیل 37 باب کی پیشن گوئیاں پوری ہوئیں۔ جس طرح آج سے 2000 سال پہلے ایسے لوگ تھے جنہوں نے زندگی کو حاصل کیا تھا، کیا ہم جو آج دوسری آمد کے وقت میں جی رہے ہیں، ہمیں بھی زندگی کی قیامت میں شریک نہیں ہونا چاہیے؟ پھر آئیے دوسری آمد کی قیامت کو دیکھتے ہیں۔ مکاشفہ 18 باب اس کی 2 تا 3 آیات میں لکھا ہے کہ تمام قومیں شیاطین کی بادشاہی بابل کی حرام کاری کی غضبناک مے سے تباہ ہو جاتی ہیں۔ بابل سے آنے والی حرام کاری کی مے شیاطین کے جھوٹ ہیں، جن کی شیطان کے جھوٹے چرواہوں کی طرف سے منادی کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں چنے ہوئے لوگ مارے جاتے ہیں۔ اور اسی وجہ سے بابل کو ایک روحانی قبر سمجھا جاتا ہے جہاں مردہ روحیں جمع ہوتی ہیں۔ یہ روحانی بابل ہے جو پرانے عہد نامے میں بابل کی طرح ہے، اور یسوع روحانی قبر سے خدا کے لوگوں کو پکارتا ہے اور انہیں وہاں سے نکلنے کو کہتا ہے۔ آئیے مکاشفہ 18 باب اس کی 4 آیت کو مل کر ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ 18 باب اس کی 4 آیت۔ پھر میں نے آسمان میں سے کسی اور کو یہ کہتے سنا کہ اے میرے امت کے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ تاکہ تم اس کے گناہوں میں شریک نہ ہو اور اس کی آفتوں میں سے کوئی تم پر نہ آ جائے۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے اچھے سے پڑھا ہے۔ مکاشفہ 18 باب اس کی 4 آیت میں یسوع پکارتا ہے کہ اے میرے لوگوں، اس میں سے نکل آؤ۔ اگر کوئی خدا کے کلام کو سن کر روحانی قبر یعنی بابل جیسی جھوٹ کی تنظیم سے نکل آئے تو کیا آج کے وقت یہ قیامت کا کام نہیں سمجھا جائے گا؟ نیز مکاشفہ 17 باب اس کی 14 آیت میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ یسوع کے ساتھ تھے ان کو برگزیدہ اور وفادار کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ اپنی روحانی قبروں سے نکلیں گے اور یسوع کے ساتھ ایسے ہوں گے جیسے جی اٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پھر آج ہم روحانی بابل سے نکل کر جو ایک قبر کی مانند ہے کہاں جائیں گے، اور آج ہم کس کے ذریعے زندگی کا کلام حاصل کر سکتے ہیں؟ مکاشفہ 22 باب اس کی 16 آیت میں یسوع نے کہا کہ میں نے اپنے پیغمبر کو کلیسیاؤں کے لیے یہ گواہی دینے کے لیے بھیجا ہے۔ جو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں وہ ظاہر شدہ کلام ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جو واضح طور پر مکاشفہ کی پوری ہونے والی پیشن گوئیوں کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ان کی جسمانی تکمیل کی حقیقت کی گواہی دیتا ہے۔ آج یسوع مسیح اپنے کلام کی گواہی دینے کے لیے ایک رسول کا انتخاب کرتے ہیں، لہٰذا آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع کا رسول جو یسوع کی طرف سے بولتا ہے، یہ وہ ہے جو زندگی کے کلام کی گواہی دیتا ہے، جو زندگی کا دم ہے۔ نیز مکاشفہ 10 باب میں یہ درج ہے کہ یوحنا آسمان سے مکاشفہ حاصل کرے گا، اس سے کھائے گا اور بہت سے لوگوں، قوموں، زبانوں اور بادشاہوں کے سامنے دوبارہ نبوت کرے گا۔ یہاں ذکر کردہ یوحنا رسول نہیں ہے جس نے 2000 سال پہلے مکاشفہ کی کتاب لکھی تھی، بلکہ یہ ایک شخص کی تمثیل کا حوالہ دے رہا ہے جو ایک چرواہا ہے جو آج ظاہر ہوا ہے جب یہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے۔ کیا ہمیں ایسی جگہ نہیں آنا چاہیے جہاں ظاہر شدہ کلام یعنی زندگی کا کلام، زندگی کے دم کی گواہی وعدہ شدہ چرواہے کے ذریعے دی جاتی ہے؟ بابل کی حرام کاری کی مے کی وجہ سے جو جھوٹے چرواہوں کی طرف سے گواہی دینے والے جھوٹ ہیں، آج قومیں زوال پذیر ہیں۔ اگر یسوع زندگی کا کلام ایک رسول کے ذریعے پہنچاتا ہے جو کہ اس کی طرف سے بولے گا، تو
جھوٹ کی روحانی قبر سے نکل کر اس جگہ جانا جہاں سچ ہے، موت سے زندگی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ اس سیمینار کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ آپ زندگی کے کلام، زندگی کے دم کو پوری طرح مکمل طور پر سمجھیں گے اور ایسے ایماندار بنیں گے جو قیامت میں حصہ لے سکیں گے۔ میں اب خلاصہ کروں گا۔ زندگی کے دم کی تمثیل زندگی کا کلام ہے۔ موت کی تمثیل سے مراد زندگی کا کلام نہ ہونے کی حالت ہے۔ قبر کی تمثیل جھوٹ کی ایک تنظیم ہے اور قیامت کی تمثیل ایک روح ہے جو کلام کے ساتھ زندہ کی جاتی ہے۔ آخری ایام میں مکاشفہ کی تکمیل کے وقت قومیں بابل کی حرام کاری کی مے سے گریں گی جو کہ جھوٹ کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ روحانی طور پر شیطان کے جھوٹے چرواہوں کے ہاتھوں مارے جاتے ہیں اور بابل یعنی روحانی طور پر قبر میں قید ہوتے ہیں۔ ہمیں نئے عہد نامے کی پیشن گوئیوں کے ذریعے قبر کی حقیقت کا ادراک کرنا چاہیے اور وہاں سے اس جگہ پر آنا چاہیے جہاں وعدہ شدہ چرواہا زندگی کے دم یعنی ایسا کلام جیسا مکاشفہ 10 باب میں کھلی ہوئی کتاب کا کلام ہے، اس کلام کی گواہی دی جاتی ہے اور اس وعدہ شدہ چرواہا کے ذریعے یہ گواہی دی جاتی ہے۔ تو جب لوگ اس کھلے کلام کو سنتے ہیں، اس آشکارا کلام کو، اس ظاہر شدہ کلام کو سنتے ہیں، تو یہ موت سے نکل کر زندگی کی طرف آتے ہیں جسے قیامت کہا جاتا ہے۔ ہم جو مسیح کی دوسری آمد کے وقت رہ رہے ہیں، ہمیں آسمان کے تمام رازوں کو جاننا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آسمان کے رازوں کو نہ سمجھیں تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے۔ آج وہ دور ہے جب تمام تمثیلوں کی واضح طور پر گواہی دی جا رہی ہے، جیسا کہ یسوع نے وعدہ کیا تھا۔ اس کی واضح طور پر گواہی دینے کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ تمثیلوں میں کہا گیا تھا وہ اب حقیقت کے طور پر ظاہر ہو گیا ہے۔ اگلی بار ہم ابتدائی سبق نمبر 19 میں تمثیلی دلہا، دلہن، بیوہ اور یتیم کے بارے میں بات کریں گے۔ جو انسٹرکٹر آپ کو اگلا لیکچر دے گا ایک بہت ہی خاص شخص ہے جو اسے سمجھنے میں آسان بنائے گا۔ امید ہے کہ آج وہ وقت تھا جب آپ کو خدا اور یسوع کے کلام کے ذریعے بہت زیادہ فضل اور سمجھ حاصل ہوئی ہے۔ ہم سب خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ آئیں مل کر نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں دعا کریں۔ مقدس خدا باپ، زندگی اور برکات کا سرچشمہ، میں آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج شنچن جی کی طرف سے آسمان کے رازوں کی تمثیلوں کی گواہی اور ان کے حقیقی معنی سیمینار کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج موت اور قیامت کے تمثیلی معنی کو سمجھنے کا بہت اہم وقت تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے جو کلام دیا ہے وہ ہماری روحوں کے لیے زندگی ہے۔ براہ کرم تمام حاضرین کے ساتھ رہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ واقعی زندگی کے کلام کے ذریعے زندہ ہونے کا وقت ہے۔ براہ کرم ہمیں فضل عطا کریں تاکہ ہم سب زندگی کی قیامت میں حصہ لے سکیں اور ہر روز سچے دل کے ساتھ کلام کو سمجھ سکیں۔ براہ کرم ہمیں کلام میں متحد کر دیں اور روح اور جسم کی طاقت کے ساتھ ہماری حفاظت کریں۔ میں یہ سب کچھ پورے ایمان کے ساتھ پیار سے بھرے یسوع کے نام پہ مانگتا ہوں، آمین۔ آخر تک سننے کا بہت بہت شکریہ۔ Thank you for listening to the end.